جو ساری عمر نہ مل سکا، جو ساری عمر نہ پا سکے، جو آپ کے مقصد پورے نہ ہو سکے، وہ اللہ کے حکم سے اور اس رات کی برکت سے آپ کو ہر لمحہ ہر وقت کامیابی ملے گی، کیونکہ فرمایا گیا کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور ہر آزمانے والے انسان جو اپنے دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے وظائف کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو میرے بندوں کی خواہشات ہیں اس کو تحریر کر لیں۔ ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں جس سے وہ تحریر کرتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، حاجت کس چیز کی ہے۔ تو دوستو، آج وہ رات ہے جسے کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شب قدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ جی ہاں، اس کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ جی ہاں، ہمیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ اور پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر تک سلامتی والی رات ہے، اور اس میں خوب خوب عطا کیا جاتا ہے، سارے سال کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مرد اور خاتون میری بہنیں یہ رات کس طریقے سے گزارتی ہیں، اور کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اس میں عبادات کی کیفیت کیا ہے، اللہ عز و جل کے حضور جھکنے کی کیفیت کیا ہے، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کیفیت کیا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو رمضان کے آنے پہ خوش ہوتا ہے اور جانے پہ غم کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں دیکھتا ہے کہ تمہاری حاجتیں کیا ہیں، تمہاری نیتیں کیا ہیں۔ تو آج وقت ہے، آج وقت ہے کہ 3 کام بھی کر لیں اور سچی توبہ بھی کر لیں، ساری عمر کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ایج 40 سے 45 سال ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایج 55 اور 50 سال ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایج 30 سے 35 سال ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کی ایج 20 سے 25 سال ہے۔ تو میرے پیارے پیارے دوستوں، میری بہنوں، کل نفس ذائقۃ الموت، جانا تو ہے، اور آپ کو آج وہ وقت مل گیا ہے جسے سلامتی والی رات کہا گیا ہے، سلامتی والا وقت کہا گیا ہے، سلامتی والا وقت کہا گیا ہے۔ دوستو، اس رات میں بھی آج آپ نے معاملات کو نہ منوا سکے، اس رات میں بھی اللہ عز و جل کو نہ منوا سکے، اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے معاملات طے نہ کروا سکے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کب کروائیں گے؟ کیونکہ فرمایا گیا کہ یہ وہ رات ہے، وہ شب ہے جس شب میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس شب میں برکت رکھی گئی ہے، اس شب میں سلامتی رکھی گئی ہے، اور اس شب میں عافیت رکھی گئی ہے، اور اس شب میں جو بھی انسان جو بھی خواہش حاضر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے، اور پورے سال کے جو معاملات ہیں وہ اچھے سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس نیت کے ساتھ، ہمارا جذبہ کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب ہم اس رات میں اللہ کے حضور جھکیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ عز و جل، تو نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، اور اس رات میں جس نے بھی جو بھی مانگا ہے یا اللہ تو نے عطا کیا ہے، یا اللہ یہ وہ رات آ گئی ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، یہ وہ رات آ گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ وہ رات آ گئی ہے جس رات میں ملائکہ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، یہ وہ رات آ گئی ہے جو ملائکہ تیرے حکم سے ہماری جو تقدیریں ہیں وہ لکھ کر لے جاتے ہیں، یہ وہ رات آ گئی ہے کہ جس میں یا اللہ تو ہر کسی کو نواز دیتا ہے، یہ وہ رات آ گئی ہے یا اللہ تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، یہ وہ رات آ گئی ہے
جس میں ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ وہ رات آ گئی ہے جس میں بخشش فرما دیتا ہے۔ یا اللہ عز و جل اس رات کی برکتیں ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں بھی یا اللہ عز و جل اپنی رحمت سے جنت فردوس میں داخلہ دے دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں عزت سے نوازنا، ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ اس رات کی برکت سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اس رات کی صدقہ یا اللہ اپنا گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ اس رات کا صدقہ یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ اس رات کا صدقہ یا اللہ عز و جل عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس رات کا صدقہ یا اللہ غنی کر دے۔ یا اللہ اس رات کا صدقہ تو اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ اس رات کا صدقہ اپنے فضل سے دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس رات کا صدقہ ہماری ہر جائز کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اس رات کا صدقہ ساری راتوں میں برکت عطا فرما دے۔ اس رات کا صدقہ یا اللہ بعد مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ اس رات کا صدقہ یا اللہ عز و جل تمام دنیا میں تیرا نظام دیکھ لوں، یا اللہ پہاڑ دیکھ لوں، یا اللہ عز و جل وہ جگہ دیکھ لوں کہ جہاں تک جانے کی رسائی نہیں ہے۔ یا اللہ عز و جل تو اس رات کا صدقہ میری حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو میری بہنیں ہیں، ان کی جو بھی حاجات ہیں، یا اللہ تو ان کو بھی پورا فرما دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ یا اللہ کرم فرما دے۔ یا اللہ حاجتوں کو پورا فرما دے، نیک صالح اولاد بیٹے بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ گھر عطا فرما دے، یا اللہ دولت عطا فرما دے، غنی کر دے۔ دوستو میری بہنوں، آج کا جو وقت ہے بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس وقت ہے، اور اس وقت میں آپ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس رات میں گر گرا کر رو کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آج اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو گئے، تمام معاملات ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے 21 دفعہ، سب سے پہلا کام ہے 21 دفعہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی طرف آنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ بڑی ہی خوبصورت صورت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، اور جو پڑھتا ہے اللہ سے محبت فرما دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ تینوں صورتیں 21 مرتبہ پڑھ کے اب اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کو پورا فرما لیں۔ یہ عمل بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، کیونکہ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جو پڑھنے والا ہے اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اور سورہ کوثر کے پڑھنے والے کو اللہ اس کے بند تقدیر کے تالے کھولنے کا حکم دے دیتا ہے، اور سورہ قدر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس شب کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اپنے ہاتھ اٹھا کے رو کے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، اللہ بخشش والا معاملہ فرما دے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ہر آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی مل جائے۔ دوستوں کو بھی شیئر کریں، لائک کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس مقصد میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔